سید قاسم محمود، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ یہ مضمون ویب سائٹ وی نیوز.pk پر شائع ہوا۔ تاریخ اشاعت پیر 27 مارچ 2023۔ عقیل عباس جعفری۔ سید قاسم محمود نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایک مرتبہ مجلس زبان دفتری والوں نے ملازمت کے لیے اشتہار جاری کیا جس کی اہلیت میں تھی۔ وہ ان دنوں میٹرک پاس تھے مگر ہمت کر کے تحریری امتحان میں بیٹھ گئے۔ اس امتحان میں وہ اول آئے۔ ان کا انٹرویو مجلس کے صدر نشین جسٹس ایس اے رحمان نے لیا مگر انہوں نے خود فیصلہ کرنے کی بجائے معاملہ اپنی سفارش کے ساتھ مجلس کے سرپرست اور اس وقت کے گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر کے سامنے پیش کر دیا۔ سردار نشتر نے سید قاسم محمود کی قابلیت دیکھتے ہوئے انہیں نہ صرف ملازمت کا پروانہ جاری کر دیا بلکہ ان کی بنیادی تنخواہ میں 3 سالانہ اضافے بھی شامل کر دیے۔ ساتھ ہی ایک نصیحت کی اور کہا کہ تم ابھی نوجوان ہو، پاکستان کی تقدیر اور اس کا مستقبل اب نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، مگر یاد رکھو ہمارے اردو ادب میں شاعری اور جذبات نگاری تو بہت ہے لیکن ٹھوس علمی مواد کا فقدان ہے۔ کوئی ڈھنگ کی لغت نہیں، کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں، ہو سکے تو اس طرف توجہ دینا۔ سید قاسم محمود کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع تھا جب انسائکلوپیڈیا کا مشکل اور ثقیل لفظ پہلی بار میرے کانوں میں پڑا، اور وہ ایک تقرر نامہ نہیں تھا، ایک فتیلہ تھا جو بارود کے دہانے پر رکھ دیا گیا تھا۔ 1951 میں وہ مجلس زبان دفتری حکومت پنجاب سے بطور مترجم منسلک ہوئے۔ بعدی ازاں وہ لیل و نہار، صحیفہ، کتاب، سیارہ ڈائجسٹ، ادب لطیف اور قافلہ کے مدیر رہے۔ اس دوران علمی اور ادبی کتابوں کے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ صبح و شام کی جز وقتی نوکریوں کے ساتھ ساتھ تعلیم کی تکمیل کے لیے بھی کوشاں رہے اور BA کی ڈگری حاصل کر لی۔ سید قاسم محمود 17 نومبر 1928 کو ضلع روہتک کے مقام کھرکھودا میں پیدا ہوئے تھے جو دہلی سے 28 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان کے والد سید ہاشم علی زمیندار تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے نام کے تسلسل میں قاسم علی رکھا اور اسے حسب روایت قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کر دیا۔ ناظرہ تعلیم کے بعد قاسم علی کو حفظ کے لیے بٹھا دیا گیا۔ 8 پاروں کے حفظ کرنے کے بعد بھی ان کے تلفظ کی ادائیگی قاریوں کی سی نہ ہو پا رہی تھی، جس پر ایک دن استاد نے انہیں اتنا مارا کہ وہ لہولہان ہو گئے۔ گھر پر والد کو علم ہوا تو مزید مار پڑی، جبکہ والدہ نے ہمیشہ کی طرح نہ صرف ہمت بندھائی بلکہ مدرسے سے اٹھا کر اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ جس اسکول میں داخل ہوئے اس میں 2-4 طلبہ مسلمان جبکہ 90% سے زیادہ کٹر ہندو تھے۔ جب وہ 5ویں جماعت میں اول آئے تو وہ پنجاب کی تاریخ کے پہلے مسلمان بچے تھے جسے وظیفہ ملا۔ یہ وظیفہ انہیں اس وقت کے وزیر اعلیٰ سر سکندر حیات نے خود کھرکھودا اسکول آ کر عطا کیا۔ وہ 7ویں جماعت میں تھے کہ ان کے ایک ہندو استاد نے اسلامی تاریخ پڑھاتے ہوئے حضور اکرم کی شان میں گستاخی کی۔ قاسم علی یہ گستاخی برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے استاد کے منہ پر تختی دے ماری جس پر تمام کلاس قاسم پر ٹوٹ پڑی اور انہیں اتنا مارا کہ اسپتال لے جانا پڑا۔ مارچ 1947 میں انہوں نے میٹریکولیشن کے امتحان میں بھی پورے پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ قاسم علی ہجرت کے وقت اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے۔ وہ مہاجر کیمپوں میں اس امید پر بطور رضاکار کام کرتے رہے کہ شاید ان کی ملاقات اپنے والدین سے ہو جائے، مگر یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ بقر عید کے دن آسٹریلیشیا مسجد کی سیڑھیوں پر نمازیوں کے جوتے سنبھال کر بس اتنی آمدنی کے خواہاں تھے کہ کپڑوں کا نیا جوڑا بن جائے۔ نماز ختم ہوئی تو قاسم علی نے دیکھا کہ سامنے ان کے والد اور چھوٹا بھائی چلے آ رہے ہیں۔ بچھڑا بیٹا اپنے والدین سے مل گیا۔ گھر کا سہارا ملا تو انہوں نے چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کیے جس میں مختلف اخبارات اور رسالوں کے دفاتر میں چپراسی کی نوکری بھی شامل تھی۔ اسی دوران مجلس زبان دفتری کی ملازمت کا وہ واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ اب وہ قاسم علی سے قاسم محمود ہو چکے تھے۔ مجلس زبان دفتری کی ملازمت کے دوران انہوں نے موپساہے کے افسانوں کا ترجمہ کیا۔ کتاب کا ناشر انہیں لے کر منٹو کے پاس لے گیا تاکہ وہ اس مجموعے پر دیباچہ لکھ سکیں۔ منٹو نے مسودے پر ایک سرسری نظر ڈالی اور اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ کہنے لگے تم کبھی مترجم یا افسانہ نگار نہیں بن سکتے۔ منٹو کا یہ جملہ قاسم محمود کو گھائل کر گیا۔ اگلی صبح انہوں نے مجلس زبان دفتری میں استعفیٰ پیش کیا اور اس کے سیکریٹری حکیم احمد شجاع سے کہا کہ اب میں کبھی سرکاری نوکری نہیں کروں گا اور ایک بڑا ادیب بن کر دکھاؤں گا۔
اب قاسم محمود کی افسانہ نگاری اور ترجمہ نگاری کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ حلقہ ارباب ذوق کے جوائنٹ سیکریٹری بھی بن گئے، جہاں انہیں سیکھنے کے بہت مواقع ملے۔ اس زمانے میں قاسم محمود کے جو افسانوی مجموعے شائع ہوئے، ان میں قاسم کی مہندی اور دیوار پتھر کے نام شامل ہیں۔ انہوں نے چلے دن بہار کے عنوان سے ایک ناول اور پنڈت جلال دین نہرو کے عنوان سے ایک ناولٹ بھی تحریر کیا۔ اسی دوران انہوں نے بہت سے عالمی شاپارے اردو میں منتقل کیے، جن میں شیکسپیئر، ٹالسٹائی، موپساہے، دوستوفسکی، ایملی برونٹے، چارلس ڈکنس، جان گالزوردی، جان ماسٹرس، ڈارون، فرائڈ، ٹی ایس ایلیٹ، سی ایم جود اور ڈینیس واکر جیسے مصنفین کے نام سر فہرست ہیں۔ 1960 کی دہائی میں انہیں مینار پاکستان پر یادگاری تختیوں کی تدوین کا موقع ملا۔ وہ سیارہ ڈائجسٹ کے مدیر رہے اور نیشنل باغ کونسل کے جریدے کتاب کی ادارت بھی کرتے رہے۔ 1970 میں انہوں نے اردو کے سب سے بڑے انسائکلوپیڈیا کی اشاعت کا ڈول ڈالا۔ اس انسائکلوپیڈیا کا قسط وار اجرا 1 جون 1970 کو عمل میں آیا، جس کے مدیر مظفر حسین اور روحی رواں سید قاسم محمود تھے۔ یہ اردو میں اپنی طرز کا ایک منفرد تجربہ تھا۔ اس انسائکلوپیڈیا کے تعارف میں بتایا گیا تھا کہ یہ انسائکلوپیڈیا مابعد شائع ہوگا اور اس کی تکمیل اندازنہ 25 برس میں ہوگی۔ یہ دنیا کا ایک ضخیم ترین اور اردو زبان کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا ہوگا، اور اس میں 125 سے زیادہ علوم و فنون کے قریباً 75,000 مضامین شائع ہوں گے، جو ردیف وار ترتیب میں اقساط میں پیش کیے جائیں گے۔ اس انسائکلوپیڈیا کی 28 اقساط شائع ہوئیں، جن میں الف ممدودہ سے شروع ہونے والے 838 مضامین شامل تھے، جو 952 صفحات میں اشاعت پذیر ہوئے تھے۔ مگر الف ممدوعے کے مضامین کے اختتام کے بعد یہ انسائکلوپیڈیا نامساعد حالات کی وجہ سے دم توڑ گیا۔ اگر انسائکلوپیڈیا معلومات کا یہ سلسلہ جاری رہتا تو آج اردو زبان کا ضخیم ترین انسائکلوپیڈیا وجود میں آ چکا ہوتا۔ 1975 کا سال سید قاسم محمود ہی نہیں، اردو کی اشاعتی تاریخ کا بھی ایک اہم سال تھا۔ اس سال 1 جنوری سے انہوں نے اردو میں ایک نئی طرز کی کتابوں کی اشاعت کی طرح ڈالی، جسے شاہکار جریدی کتب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سید قاسم محمود نے کتابوں کی بڑھتی ہوئی گرانی اور کتب بینوں کے کتابوں سے دور ہونے کا حل یہ نکالا کہ اردو کی نئی اور پرانی سبھی طرح کی اور سبھی موضوعات پر لکھی ہوئی کتابیں باریک کتابت میں جریدی سائز پر شائع کیں اور ان کو کم سے کم قیمت میں قارئین کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اس سلسلے کی ابتدا 1 جنوری 1975 کو ٹالسٹائی کے مشہور ناول حاجی مراد کے ترجمے کی اشاعت سے ہوئی۔ یہ ترجمہ معروف افسانہ نگار جناب مظفر محمد علی نے کیا تھا، جو ان دنوں مظفر کاظمی کہلاتے تھے۔ شاہکار جریدی کتب کا یہ سلسلہ اردودان حلقوں میں بے حد مقبول ہوا۔ سید قاسم محمود نے ان کتب کے ساتھ ساتھ شاہکار انسائکلوپیڈیا معلومات، شاہکار اسلامی انسائکلوپیڈیا، شاہکار بیبی انسائکلوپیڈیا، شاہکار تعلیمی فیچر اور شاہکار جیبی کتابیں بھی شائع کرنا شروع کر دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان جریدی کتب کا سلسلہ ایک ماہ میں 17 کتابوں کی اشاعت تک جا پہنچا۔ انسائکلوپیڈیا معلومات کا سلسلہ اس مرتبہ پہلے کی نسبت قدرے آگے بڑھا، مگر پھر الف مقصورہ کی چند اقساط کی اشاعت کے بعد ختم ہو گیا۔ اردو میں بچوں کے پہلے انسائکلوپیڈیا بیبی انسائکلوپیڈیا کا سلسلہ بھی مکمل نہ ہو سکا، البتہ اسلامی انسائکلوپیڈیا کا سلسلہ 36 قسطوں میں پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ شاہکار جریدی کتب کی اس مقبولیت سے متاثر ہو کر پاکستان کے بعض دوسرے اشاعتی ادارے بھی اپنی کتابیں جریدی سائز میں شائع کرنے لگے۔ ان اشاعتی اداروں میں شیخ غلام علی اینڈ سنس اور مکتبہ میری لائبریری کے نام سر فہرست تھے۔ ان اداروں نے اپنی جریدی کتب کے سلسلے کو بالترتیب روشن کتابیں اور درخشاں جریدی سلسلے کے نام دیے۔ شاہکار جریدی کتب اور دوسرے اداروں کی جریدی کتابوں کا یہ سلسلہ 2.5-3 سال تک اپنے نقطۂ عروج پر رہا، مگر پھر 1977 میں ملک میں ہڑتالوں اور احتجاجوں کے طویل سلسلوں کی وجہ سے جریدی کتابوں کے یہ سلسلے اپنے اشاعتی تسلسل برقرار نہ رکھ سکے اور ایک ایک کر کے بند ہوتے چلے گئے۔ سید قاسم محمود کو جنرل ضیاء الحق کا دور راس نہیں آیا۔ اس دوران انہوں نے شاہکار بک ڈائجسٹ کے نام سے اشاعتی سلسلہ جاری رکھا، مگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی، ماشاء اللہ کی مخالفت اور سنسر کی پابندیوں کی وجہ سے انہیں لاہور چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ 1980 میں وہ کراچی منتقل ہو گئے، جہاں وہ 1998 تک مقیم رہے۔
ابتدا میں وہ جان ایلیا اور زاہدہ ہنا کے ادارے سے شائع ہونے والے رسالے عالمی ڈائجسٹ سے منسلک ہوئے، تاہم بہت جلد انہوں نے اپنا اشاعتی ادارہ دوبارہ قائم کر لیا، جس کے تحت انہوں نے ماہنامہ افسانہ ڈائجسٹ، طالب علم اور سائنس میگزین کے نام سے مختلف جرائد جاری کیے اور اسلامی انسائکلوپیڈیا فلکیات، انسائکلوپیڈیا ایجادات اور انسائکلوپیڈیا پاکستانی کا شائع کیے۔ آخر ذکر انسائکلوپیڈیا کی ماہوار اشاعت کا آغاز جنوری 1989 میں ہوا تھا، مگر 16 قسطوں میں حرف ممدودہ کی تکمیل کے بعد اس کی اشاعت تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ اشاعت میں اس تعطل کے باوجود سید قاسم محمود نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اس انسائکلوپیڈیا پر مستقل کام کرتے رہے۔ 1997 میں جب پاکستان کے قیام کی گولڈن جوبلی منائی گئی تو اس کی مناسبت سے قاسم محمود صاحب نے اپنا یہ انسائکلوپیڈیا مارچ 1998 میں مکمل کر کے قارئین کے سامنے پیش کر دیا۔ انسائکلوپیڈیا پاکستانی کا 985 صفحات پر مشتمل تھا اور اس کا یہی اختصاص بہت بڑا تھا کہ یہ پاکستان کے موضوع پر چھپنے والا پہلا ردیف وار باتصویر انسائکلوپیڈیا تھا۔ اسی برس سید قاسم محمود واپس لاہور منتقل ہو گئے۔ درمیان میں کچھ عرصہ وہ اسلام آباد میں بھی مقیم رہے، جہاں انہوں نے اکادمی ادبیات پاکستان کے شعبہ مطبوعات میں مشیر کے فرائض انجام دیے۔ انہوں نے اکادمی ادبیات سے بچوں کا انسائکلوپیڈیا شائع کرنے کی ایک اور کوشش کی، مگر اس مرتبہ بھی ان کا یہ سلسلہ مکمل نہ ہو سکا۔ وہ لاہور واپس آ گئے، جہاں انہوں نے اپنے ادھورے خواب دوبارہ مکمل کرنے کی کوشش کی، مگر پیرانہ سالے اور بیماری کے باعث وہ اپنے یہ خواب مکمل نہ کر سکے۔ ان ادھورے خوابوں میں ان کی خود نوشت دھوپ چھاؤں بھی شامل تھی، جس کی چند اقساط افسانہ ڈائجسٹ میں چھپ سکے۔ 29 مارچ 2010 کو سید صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ جوہر ٹاؤن کے قبرستان میں اسودہ خاک ہوئے۔ سید قاسم محمود کو سرکار نے کبھی کسی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھا۔ سید صاحب ایسے اعزازات کے متمنی بھی نہیں تھے۔ سنا ہے چند سال پہلے سرکار نے ان کے اہل خانہ سے کسی اعزاز کے لیے ان کے کوائف منگوائے تھے، مگر شاید جو لوگ ان اعزازات کا فیصلہ کرتے ہیں وہ سید صاحب کی خدمات سے واقف ہی نہیں تھے۔ عقیل عباس جعفری۔